واسطہ دیتا ہوں، اگر تم باروی والے ہو، جلوس والے ہو، تو بیٹیوں کو تکلیف نہ دینا. جھگڑا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. بیٹی کے سامنے باپ چپ کر کے آنسو بہاتا ہے. تمہیں خدائی بھائی کا ہوتا ہے. اپنی اولاد میں اور بھتیجے میں کون سا فاصلہ ہوتا ہے؟ جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے ویسے کی بھتیجا ہوتا ہے، جیسے اپنی بیٹی ہوتی ہے ویسے کی بھتیجی ہوتی ہے. کتنی غیرت کی بات ہے. تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے گئے، غیر بھی کھا کے چلے گئے، اپنوں کو دروازہ کھولنے کی بھی تو نے اجازت رکھی دی ہے. تجھ سے کس نے کہہ دیا تیری بار بھی قبول ہو جائے گی؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا تیرا لنگر قبول ہو جائے گا؟ جا دنیا کی دعوتیں کر لے، بڑے بڑے کھا کے چلے جائیں. لوگ اتنا ہی تو کہہ دیں گے اس کی دعوت میں نیتا آیا تھا، اس کی دعوت میں منتری آیا تھا. یہ باتیں 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اگر چاہتے ہو نتیجہ باقی رہے تو دور والے آئے یا نہ آئے اپنے بھائی کی چوکھٹ میں جا، بھتیجوں کو بیٹا کہہ کے آواز دے، بھتیجی کو بیٹی کہہ کر کے سینے سے لگا لے، گود میں اٹھا کے لے آ. خدا کی قسم ادھر بھتیجی مسکرائے گی، گنبد خضرا میں مصطفیٰ مسکرانے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضرت آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ، زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ یہ کہیں میرا بھائی بہت بگڑا ہوا ہے، معافی لینے بھی جاؤں گا نا تو گھور کے دکھائے گا. میں کہتا ہوں جا 1-2 دھکے کھا لینا، کھا لینا 1-2 دھکے. اگر وہ دروازے سے گریبان پکڑ کے دھکا دینا پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا، وہ پھر دھکا دینا پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا. اگر وہ یہ کہے کہ تجھے غیرت نہیں آتی تو کہنا غیرت تو مجھے بھی بہت ہے. کہا پھر آیا کیوں ہے؟ کہا میں نے رات مولوی کو کہتے سنا تھا کہ جو اپنے روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا خدا اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. میں بس اس لیے آ گیا، معافی دے دیں، کرا لو معافی ہے یار. یاد رکھو دولت کو لیے اپنوں کو نہ ٹکرانا، اس لیے کہ دولت محنت سے ملا کرتی ہے، رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. ان کا احساس جانے کے بعد ہوگا. اس احساس کو وجود دیا ہے 12 ربیع النور شریف نے، اس احساس کو زندہ کیا ہے مصطفیٰ کی ولادت نے، اسی احساس کو دوام بقا بخشا ہے میرے مصطفیٰ نے، اسی احساس کو جوانی عطا کی ہے میرے نبی نے. جب یہ احساس دنیا سے مٹ رہا تھا اسی احساس کو بچانے کے لیے مکے میں میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہو رہا ہے. اسی احساس کو زندگی دینے کے لیے احساس پیدا کرو. یہاں تھوڑا سوچا کرو اپنوں کے لیے. میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اللہ کرے تم کسی گھر کی بہو بنو یا ہو، جہاں جاؤ خدا تمہارے قدموں کی برکت سے اس گھر میں برکتیں نازل کر دے. اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے. لیکن بیٹیوں سے اتنا کہنا چاہوں گا، خدا کا واسطہ اپنے شوہروں کو ان کے بھائیوں کے خلاف کھڑا مت کرنا، اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ کے خلاف کھڑا مت کرنا. یہ 12ویں والے کا پیغام ہے. تیری جنت شوہر کے قدموں میں ہے اور شوہر کی جنت اس کے ماں باپ کے قدموں میں رکھی گئی. بیٹی ہو، تم پہ میرے نبی کا بڑا احسان ہے، تم پہ بڑا احسان ہے. میں تو کہتا ہوں اگر مرد پہلی تاریخ کو جھنڈا لگانا بھول جائے نا تو بیٹی آ کے کہے کہ سن روٹی بعد میں بنے گی، پہلے میرے نبی کے نام کا جھنڈا لہرایا جائے گا. بیٹی کو سب سے پہلے اس بات کے لیے اعلان کرنا چاہیے. اگر شوہر کہے کیوں، کہنا سن ہمیں تو کوئی زندہ رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، آج جو گھر کی رونق بنے ہوئے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنے ہوئے ہیں، آج یہ حضور کے صدقے میں بنے. بیٹیوں سے بھی میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ توفیق دے نا تو لڑانا مت، پیار بانٹنا، محبتیں بانٹنا. مصطفیٰ کا فرمان یاد رکھنا یہ تم پہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کائنات پہ حضور کا احسان ہے. ایک ایک فرد کے بدن پہ اتنے بال نہیں جتنا میرے نبی کے احسانات اس کے اوپر ہے. لیکن بیٹیوں تم پہ احسان کتنا بڑا ہے. سن، میرا نبی ہے، نبوت کی گلی ہے، ایک حسین گزر کے جا رہا ہے، حضور کی نگاہ پڑی، خیال آیا رب نے اتنا حسین بنایا ہے اگر یہ جہنم میں جائے گا مجھے بڑی تکلیف ہوگی. حضور کی جھولی پھیل گئی، اللہ یہ حسین جو جا رہا ہے اسے میرے ایمان کی دولت عطا فرما دے.
झोली फैलती है ना, वो है ना इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद, है ना। हुजूर के हाथ उठे और खाली चले जाए, हो ही नहीं सकता। हुजूर की झोली फैली, शाम हुई, दरिया कल्बी आ गए। अंदर कलबाब का हुजूर मिलने आए, मेरे नबी ने फरमाया खोल दो दरवाजा। जब दरवाजा खोला ना, हुजूर कितनी इज्जत देते। अभी दाहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी और लोग बैठे थे, दाहिया कल्बी की तरफ फेंक के कहा लो दाहिया इसे बिछा के बैठ जाओ। जब इतना कहा ना, उन्होंने चादर उठाई, सीने से लगाई, सर पे रख के खड़े हो गए। सरकार इसकी जगह दाहिया के कदमों में नहीं, दाहिया कल्बी के सीने पे आ गई है। हुजूर एक नियत से आया, क्या कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया आओ ना, कलमा पढ़ा। हुजूर बड़े गुनाह हुए, माफी मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया मेरा दीन कबूल कर ले, गुनाह अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा, है ना, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा। हजरत दाहिया कल्बी ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन फिर रोए जा रहे, रोए जा रहे। आका फरमाते रहिए अब क्या बात है? कहा सरकार गुनाह इतना बड़ा है, मुझे नहीं लगता माफी मिलेगी। सुने जरा, हुजूर ने फरमाया दाहिया कौन सा गुनाह? कहते सरकार मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 70 बच्चियों को कत्ल किया था। कितनी? बैठे ना यहीं पे सारे लोग, तो फिर बोले ना मेरे साथ कितनी